السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا گزشتہ کام مکمل کر دیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 78 اور 79 پہ جو کام دیا گیا تھا اس کو مکمل کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کو یاد کرنا تھا۔ تو آج جو لکھنے کا کام ہے وہ صفحہ نمبر 80 اور 81، بہت مختصر سا کام ہے، زیادہ کام نہیں ہے، صرف چند الفاظ ہیں ان کو آپس میں میچ کرنا ہے اور اس کے متعلق الفاظ لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو مکمل کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کتابیں نوٹ بک چیکنگ کے لیے مدرسہ میں بھیج دیں، اپنی متعلقہ برانچ میں بھیج دیں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی اب کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ صفحہ نمبر 70 پہ الدرس السابع البیت، گھر، یہ ہم نے سبق کل پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ حجرتن، کمرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمرہ میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ساری ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کی ہوں گی۔ تو بتا دیں، سیابن اسے کہتے ہیں جی کپڑے، سجادتن جا نماز، فرشات و اسنان دانتوں والا برش۔ تو اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو آج یاد کر لیں۔ آج کا سبق بھی زیادہ نہیں ہے، مختصر سبق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گزشتہ سبق بھی اگر اس کو یاد نہیں کیا تو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 71 پہ البیت اور اس کے ساتھ آگے متصل صفحہ پڑھیں گے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے اس تیر کا نشان دیکھیے نقاب کی طرف ہے، تو عربی میں بھی نقاب کہتے ہیں، نقابن، نقاب، اردو میں بھی نقاب ہی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، چھوٹی بچی ہے، اس کو کہتے ہیں طفلتن، چھوٹی بچی، چھوٹی لڑکی، طفلتن، جیسے طفل چھوٹے بچے کو کہتے ہیں اسی طرح چھوٹی بچی کو طفلتن کہتے ہیں۔ اور نقابن، نقاب کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جو قمیض پہ بٹن لگا ہوتا ہے، جو گریبان پہ عمومی طور پہ بٹن لگے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زرن، بٹن۔ تو اس صفحہ پر صرف 3 ہی الفاظ نئے سیکھنے کو ملے۔ نقاب، تو یہ اردو میں بھی نقاب ہی کہتے ہیں، اس لیے نیا لفظ نہیں ہے، تو یہ 2 الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، طفلتن اور زرن، بٹن۔ طفلتن بچی، نقابن نقاب، تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اس پہ مقصن، کینچی کی عربی آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھی ہے۔ مقصن کینچی کو کہتے ہیں۔ آج آپ اس سبق میں چھوٹا اور بڑا ہونا اس کی عربی سیکھیں گے۔ کبیرن بڑے کو کہتے ہیں اور صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ مقصن کبیرن بڑی کینچی، مقصن صغیرن چھوٹی کینچی۔ تو نیا لفظ جو آپ کو یہاں ملا وہ صغیرن کا ملا، صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا۔ تو یہ جس کے ساتھ بھی آپ لگائیں گے، جیسے کتاب کے ساتھ لگانا ہے، اپنے کہنا ہے بڑی کتاب تو کہیں گے کتابن کبیرن۔ اگر گھر کے ساتھ لگانا ہے تو بیتن کبیرن۔ اگر مسجد کے ساتھ، اگر میں نے یہ پوچھوں کہ مسجد، بڑی مسجد، مسجدن کبیرن۔ قلم، بڑی قلم تو قلمن کبیرن، تو یہ کہیں گے۔ اسی طرح بڑی کینچی مقصن کبیرن، چھوٹی کینچی مقصن صغیرن۔ اسی طرح اب دیکھیے، والد ظاہری بات ہے بڑا ہے، الابو کبیرن، والد بڑے ہیں۔ الابن صغیرن، الابن صغیرن، بچہ چھوٹا ہے۔ اب اس میں اور اس میں دیکھیے فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جو پہلا لفظ ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگایا ہوا، اس کے ساتھ الف لام
نہیں ہیں، تو اس کا ترجمہ کریں گے بڑی کینچی۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ کینچی بڑی ہے یا کینچی بڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ مکسن کبیرن کہیں گے بڑی کینچی، اور یہاں ترجمہ کریں گے الابو کبیرن والد بڑے ہیں، یہاں پر ہیں کا ترجمہ کریں گے۔ الابن صغیرن بیٹا چھوٹا ہے، بیٹا چھوٹا ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہاں پر جو آپ نے نئی چیز سیکھ لی وہ یہ کہ اگر شروع میں پہلے حرف کے ساتھ دونوں اسم ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ آخر میں ہے کریں گے۔ الابو کبیرن والد بڑے ہیں، والد بڑے یہ ترجمہ نہیں کریں گے، والد بڑے ہیں۔ الابن صغیرن بیٹا چھوٹا ہے۔ تو یہاں اوپر والے یعنی آپ نے اس تصویر میں صغیرن اور کبیرن کا لفظ سیکھا تھا کہ بڑا کبیرن چھوٹا صغیرن، اور یہاں پر آپ نے صغیر اور کبیر کے ساتھ ایک نئی بات بھی سیکھ لی کہ اگر الف لام شروع میں لگا ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ کریں گے۔ اب اس کے آگے نیا لفظ ہاذہ امن، ہاذہ امن یہ والدہ ہیں، وہاذہ ابنتن یہ بچی ہے، یہ بیٹی ہے۔ منزل گھر بڑا گھر، اور ویسے گھر کو بیتن بھی کہتے ہیں، جیسے سبق کا عنوان بھی یہی ہے بیتن گھر، اور بڑا گھر منزل، اور جس میں 2-3 منزلیں ہیں، بڑا گھر ہو 2-3 کوٹھی نما جو گھر ہوتا ہے اسے منزل کہتے ہیں۔ تو آپ اس صفحے پہ صفحہ نمبر 72 پہ آپ کو مختلف چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بڑا اور چھوٹا ان دونوں کی عربی سیکھ لی، کبیرن صغیرن۔ دوسرا الابو الابن، ان کے ساتھ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا ہے۔ اور تیسرا اگر کسی مؤنث کی طرف اشارہ کر کے بتانا ہو تو ہاذہ کے ساتھ اشارہ کریں گے، ہاذہ امن یہ والدہ ہیں، وہاذہ ابنتن یہ بیٹی ہیں۔ اور اس کے علاوہ منزل یہ بھی نیا لفظ ہے، گھر کو کہتے ہیں، بڑے گھر کو کہتے ہیں منزل گھر۔ تو اسی طرح آپ نے گزشتہ سبق میں نکاب، طفلتن اور ذرن یہ بھی تینوں نئے لفظ سیکھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف، جو کہ آپ نے کام کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم مسلسل کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آج آپ نے یہاں پر دیکھیے تصاویر دی گئی ہیں، یہ ان کے ساتھ آپ نے وہ الفاظ جو عربی میں ان کو کہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا بچی کے متعلق طفلتن یا ابنتن، اور بچے کو لڑکے کو بیٹے کو کہتے ہیں ابن، اور والد کو کہتے ہیں ابن۔ تو اس طرح آپ یہ تصاویر دیکھیں گے تو ان کے مطابق ساتھ ساتھ یہاں لکھتے چلے جائیں گے۔ کینچی نظر آ رہی ہے آپ کو، دھاگا ہے، بیڈ ہے، اور یہ صفحہ نمبر 81 پہ بھی آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، چھوٹی کینچی ہے، بڑی، جیسے آپ نے پیچھے تصاویر میں سیکھا ہے اسی کے مطابق یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ 2 صفحے صرف کام ہیں، یہ زیادہ کام نہیں ہے، مختصر کام ہے۔ اس کو سننا بھی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو خوبصورت کر کے لکھنا ہے، اور اگر مکمل ہو جائے تو پھر چیکنگ کے لیے بھجوا دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔